بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات جو آخری اس میں سمجھنے کی ہے اور بہت ہی قابل غور ہے، فکر ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے جب مسلمانوں نے موت پر بیعت کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر مسلمان اس وقت میں حملہ کرتے مکہ پر تو مکہ ضرور فتح ہو جاتا، مکہ ضرور فتح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ جب تم نے موت پر بیعت کر لی تو تم اگر مکہ پر حملہ کر دیتے تو مکہ ضرور فتح ہو جاتا، اس لیے کہ موت پر بیعت کیے ہوئے مسلمان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کی فتح کو کیوں مؤخر فرمایا؟ یہ حکمت سمجھنے کی ہے۔ یہ جو لوگ جہاد اور جذبات میں آپس میں فرق نہیں کر پاتے نا، اور پھر جذبات میں آ کر جہاد کے نام پر بہت سے غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے بطور خاص ایک دلوں پر نقش کرنے والی بات ہے۔ یہ جو پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو تلوار ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لکڑی کی، سمجھے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا یہی ایک حکم ہے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر مکہ پر حملہ کرتے تو مکہ فتح ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فتح کو کیوں ٹال دیا؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اس وقت میں مکہ پر حملہ آور ہوتے، مکہ میں سینکڑوں مسلمان مرد اور عورتیں ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، مسلمان تھے دل سے لیکن ایمان ظاہر نہیں کیا ہوا تھا تاکہ کفار چھتائے نہ، فرمایا وہ بھی تمہارے ہاتھوں مارے جاتے۔ کہ تم اتنے جوش اور جذبے سے جب جا رہے ہو کہ حضور کے داماد کا اور دو بیٹیوں کے شوہر خاوند ذی النورین حضور کے داماد، ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے تم جا رہے ہو، تو تم تو مکہ میں کسی کو بھی باقی نہ چھوڑتے، تو وہ مسلمان بھی تمہارے ہاتھوں مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کی جان کی قیمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنا حرم 2 سال کے لیے اس میں شرک گوارا کر لیا۔ اندازہ کیجیے یہ کتنا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا ایک ہدف حاصل کرنا ہے تو باقی مسلمانوں کو آپ اس لیے مارتے ہیں کہ یہ مسلمان چونکہ فلاں کے جرم پر خاموش ہیں، اور یہ سارے جو پاکستان میں اتنے زیادہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ مسجدوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ جہاد کے نام پہ بے گناہ لوگوں کو خون پوچھیں تو کیا؟ کیونکہ یہ لوگ جس حکومت کے ساتھ ہیں تو یہ حکومت چونکہ واجب القتل ہے، اس لیے سارے مسلمان بھی واجب القتل ہیں۔ یہ کبھی بھی یہ چیزیں جہاد نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہے، یاد رکھ۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ اللہ کے گھر میں شرک نہ ہو، اور اللہ گھر بھی کون تھا؟ بیت اللہ، اس کی دیواروں پر بت لٹکے ہوئے اللہ نے جو مرکز توحید بنایا۔ اور آج وہ موقع تھا کہ مسلمان کو بس اجازت ہوتی چند گھنٹوں کے لیے مکہ میں داخل ہوتے اور یہ اللہ کا حرم شرک سے پاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باوجود موت پر بیعت کے اتنے انعامات دے دی، اللہ راضی ہو گیا اور فتوحات کی بشارتیں سب کچھ دے کے 10 انعامات دے کے واپس بھیج دیا، مکہ فتح نہیں کرنے دیا۔ کیا حکمت کیا تھی؟ صرف ایک حکمت، فرمایا کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں تمہارے ہاتھوں مارے جاتے بے خبری میں۔ حالانکہ بے خبری میں مارے جانے کا تو کوئی گناہ بھی نہیں، اگر بے خبری میں قتل ہو جاتے مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی گناہ ہوتا مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود، بس اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے اس چیز کی کہ مسلمانوں کو مارنا کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اور ایسے مسلمان، اور خاص طور پہ ایسے مسلمان جو بیچارے نہ کسی سے لڑ رہے ہیں، نہ کسی سے جو کسی کی جان ہو، مسلمان، وہ اس مسلمان کا خون پھر مسلمان پر حلال ہو جاتا ہے جو مسلمان کی جان پر، مال پر، عزت پر حملہ آور ہو یا دین پر حملہ آور ہو، تو اس مسلمان سے لڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو بیچارے نہ آپ کی جان کے پیچھے، نہ آپ کے مال کے دشمن، کچھ نہیں، نہ کسی پر حملہ، صرف اس لیے کہ وہ فلاں حکومت میں رہتے ہیں، وہ فلاں ملک میں رہتے ہیں، تو بس وہ بھی سب واجب القتل ہیں، بازاروں میں مار دیں ہر جگہ پہ، اور ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کبھی جہاد ہو سکتا، اللہ رب العزت اس دن صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لینے کے بعد انہیں بغیر فتح کے واپس نہ بھیج دیتے۔ کتنا غم تھا حضرات صحابہ کرام پہ کہ ہم نے موت پر بیعت کر لی اور اب پھر بغیر کسی چیز کے، بلکہ ایک طرح سے ہم شکست کھا کے واپس جا رہے ہیں کہ ہم نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گوارا فرما لی، اپنا سب سے پیارا شہر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قبضے میں رہنے دیا مزید 2 سال، اپنا حرم مشرکین کے پاس مزید 2 سال رہنے دیا، سب کچھ ہو گیا، اپنے نبی کو بغیر عمرے کے اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا، سب کچھ ہو گیا، صرف کس لیے؟ چند مسلمانوں کی جان بچانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہجرت کا دروازہ کھلوایا، وہ مسلمان سارے کے سارے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ، اب مکہ فتح کرو۔ اس کے سارے اسباب اللہ رب نے دیے کہ کوئی مسلمان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ایک مسلمان کی جان کی حرمت اور خون کی حرمت۔